وعلیکم السلام۔ جی، جیسا کہ چاند کا مسئلہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اور خصوصاً مذہب تشیع کے درمیان اس حوالے سے، لیکن کیونکہ یہ ایک علمی بحث ہے، اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم ایران میں دیکھتے ہیں یا عراق میں حتیٰ کہ دیکھتے ہیں تو علمی بحث کو علمی بحث ہی سمجھا جاتا ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر اگر کوئی دو مجتہدین کا الگ سے جن کی نظر الگ الگ ہے، فتویٰ الگ ہے، مقلدین ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہی مجتہد کے فتوے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ دیکھیں ایران کے اندر بھی ایسا ہے، کیونکہ اسلامی ایک حکومت ہے تو رہبریت ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو شرائط ہے چاند کے ثابت ہونے کی، اگر رہبر کے نزدیک اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ایران کے اندر عید ہو جاتی ہے، لیکن ہر ایک پر جبری عید نہیں ہوتی یہاں پر، جو ان کے علاوہ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ آغا مکارم شیرازی یہ بھی یہاں کے ہی فقیہ ہیں قم کے، لیکن یہ کہ ان کی نظر الگ سے ہے، تو ایسا بھی کئی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ رہبر والے عید کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کیا ہے کہ اپنا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کو علمی اختلاف ہی سمجھا جاتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارے ہاں کا مسئلہ ہے پاک و ہند کا، تو یہ زیادہ مسائل وہاں پر پیش آتے ہیں اور وہاں پر پھر بہت زیادہ اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی اہم ترین ہے، مسئلہ بالکل واضح اور روشن ہے، تمام مراجع کم از کم اس حوالے سے تو لکھتے ہی ہیں کہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے مسلسل جو چل رہا ہے، جو اختلاف کا سبب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملکوں کے اعتبار سے عید بنائی جاتی ہے، کہ اس ملک کی آج عید ہے اور دوسرے ملک کی، جبکہ ملک معیار ہی نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی، اسلام کے اندر نہ اہل تسنن کے نزدیک نہ تشیع کے نزدیک، اصل معیار افق ہے۔ افق اگر آپ کا ملتا ہے تو آپ عید کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا ملک الگ الگ ہی کیوں نہ ہو، جس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جو اگر لاہور ادھر واگا بارڈر پہ رہتے ہوں اور ساتھ اٹاری وہاں انڈیا میں رہتے ہوں، تو کیونکہ ان کا افق ایک ہے لیکن ملک الگ ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پر افق ایک جگہ ہونے کے یعنی ایک ہونے کی وجہ سے عید کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ شہروں کا آپس میں افق ایک ہونا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے افق کا، کیا اختلاف نظر ہے اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جدید آلات کے ذریعے سے کسی شے کا دیکھا جانا، کیا اس سے بھی چاند ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بعض مجتہدین کے نزدیک جدید آلات جو بھی ہیں ان سے دیکھا ہوا چاند کافی ہے، اور جو ہمارے قدیم اور نظر چلی آ رہی ہے اور موجودہ مراجع میں سے بھی، جس میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، آغا وحید خراسانی، آغا مکارم شیرازی، ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، عام معمولی آنکھ سے ہی چاند اگر دیکھا گیا ہے تو عید ہوگی۔ تو یہ دو وجہ ہیں، ایک افق کی وجہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جدید آلات سے دیکھا ہوا، اور یہ بات بھی بالکل مسلم ہے کیونکہ عادی زندگی انسان گزارتا ہے۔ جیسے اگر یوں سمجھے کہ اگر ایسے پسماندہ علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں جن کے پاس جدید آلات نہیں ہیں، یا اس سے پہلے جب یہ جدید آلات نہیں تھے تو لوگ کیسے چاند دیکھتے تھے، تو اگر وہی جدید آلات سے دیکھا جائے، فرض کریں اس زمانے میں بھی تو چاند ہے، اور اگر نہیں دیکھا جائے تو چاند نہیں ہے، تو اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے، یعنی عید نہیں کرتے تھے، وہی جو معمولی آنکھ سے دیکھا جاتا تھا تو چاند عید کی جاتی تھی۔ تو بہرحال اختلافات یہ اپنی جگہ پر ہیں، اس چیز کو انتہائی مد نظر رکھا جائے، اور یہ علمی اختلاف ہے، اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ باقی رہی بات دوسری کہ جب اعلان رؤیت ہلال کمیٹی کر دیتی ہے تو اب کیا کیا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری نمائندگی بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے،
تو اگر تو وہاں پر آدھی آنکھ سے دیکھا گیا چاند ہے تو سب کے لیے ہی عید ہے، یعنی بلا اختلاف۔ لیکن اگر جدید آلات کے ذریعے سے چاند دیکھ کر رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے تو پھر ان لوگوں کے نزدیک عید ہوگی کہ جو مجتہدین اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جدید آلات سے دیکھا ہوا چاند عید ثابت کرتا ہے یا پہلی ثابت کرتا ہے۔ تو ان بنا پر آپ مد نظر رکھیں، ملک کے اعتبار سے تو قطعا نہیں ہے عید کسی بھی حوالے سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ ملکوں کے حساب سے چلے جائیں تو آپ بعض ملک جو وجود میں بعد میں آئے تو وہ کیا ہے کہ پہلے عید کیسے کرتے ہوں گے اور اب عید کیسے ہوں گے، اور اگر پھر مزید تو کوئی ملک تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ الگ الگ عید ہو جائے گی، نہیں۔ تو یہ تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے عالم اسلام میں سے، صرف شہروں کا مسئلہ ہوتا ہے، علاقوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر جو اہم ترین ایک اور مسئلہ ہے جو تھوڑا سا توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مغرب والوں کو چاند نظر آ جائے تو مشرق والوں کے لیے ثابت نہیں ہے کہ پہلی ہو گئی ہے، لیکن اگر مشرق والوں کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ مغرب والوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ کسی وجہ سے چاند نظر نہ آیا ہو تو چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو عرض میں برابر میں جو علاقے میں شہر ہیں تو ان کے لیے بھی ہو جاتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ ان کا بھی افق ایک ہو۔ مثلا یہ ہے کہ افق ایک ہونے سے مراد کیا ہے کہ اگر مثلا بادل بادل نہیں ہے تو جیسے یہاں چاند دکھائی دیا ہے وہاں بھی چاند دکھائی دیتا اگر بادل نہ ہوتے تو اب یہ ہے کہ دوسرے شہر میں بادل وغیرہ یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے چاند دکھائی نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے برابر میں ہے یا اس کے مغرب میں ہے تو پہلی کا چاند ثابت ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی ایک قسم کا پیچیدہ بھی ہے اور ایک طرف سے سادہ بھی ہے کہ آپ کو کسی بھی دوسرے کی طرف ادھر ادھر جانے کی یا اس میں مشوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے پر عمل کریں کہ جو بتاتے ہیں کہ آیا افق کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جدید آلات سے دیکھا ہوا چاند ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو مقلد کو چاہیے کہ وہ اپنے مجتہد کے فتوے پر ہی عمل کرے۔ باقی خدا بند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں حقیقی معنوں میں ان چیزوں سے جو اصلی چیز ہے اس کو سمجھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، اور جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور فرمائے تاکہ یہ سارے کے سارے پیچیدہ مسائل ختم ہو جائیں۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید جاوید نقوی قم المقدس۔